بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ماہ رمضان کریم کے 70ویں روزے میں دعا کی تشریح مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی روح کے لیے خطرناک آفتوں میں سے ایک خود پسندی اور غرور ہے۔ احادیث میں اس صفت کو عجب کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ جو لوگ اس صفت والے بن جاتے ہیں وہ خود کو سب سے اچھا، اعلیٰ، پاکیزہ، پڑھا لکھا اور نیک آدمی سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ مسلسل دوسروں کی برائی اور غیبت میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے عیبوں سے غافل ہوتے ہیں۔ خود تو سب کی تنقید کرتے ہیں لیکن کسی سے خود کی تنقید برداشت نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے عیب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس صفت کے مقابل جسے امام علی ابن ابی طالب ادب کے عنوان سے ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب کو خود سے بہتر و برتر سمجھنا اور اس طرح انہیں توہین اور نفرت امیز نگاہ سے نہ دیکھنا اور ان کی مذمت نہ کرنا۔ یہ طرز فکر انسان کو متواضع اور منکسر مزاج بناتی ہے اور خود پسندی اور غرور سے آزاد کر دیتی ہے۔ اگر کوئی اس زاویہ نگاہ کے ساتھ لوگوں سے ملتا جلتا ہے تو اس کا کردار مناسب اور انداز مہذب ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے ولی کو لوگوں کے درمیان چھپا کر رکھا ہے، لہٰذا کسی کو بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید وہ خدا کے اولیاء میں سے ہو اور آپ اسے نہ جانتے ہوں۔ خود پسندی انسان کو دوسروں کی غیبت، توہین اور تحقیر کی طرف لے جاتی ہے۔ عجب اور خود پسندی سے دوری تواضع اور انکساری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ دوسروں کو بزرگ اور عزیز جانیے تاکہ خود بھی بزرگ اور عزیز رہیں لوگوں کے درمیان۔ اور آج منگل کے دن کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس طرح سے مانگتے ہیں، میرے ساتھ آمین کہیے گا۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس اللہ کے نام سے جس کے فضل و کرم کا ہی میں امیدوار ہوں اور اس کے عدل سے ہی میں ڈرتا ہوں اور اس کے قول پر ہی میں مکمل بھروسہ رکھتا ہوں، سبحان اللہ، اور اسی کی رسی کو پکڑے ہوئے ہوں اور درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے خداوند، میں ظلم و دشمنی سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پہ غموں سے اور پیش آنے والے حادثوں سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرہ کی فراخمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جس چیز میں بہتری و درستگی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں، اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں جس میں کامیابی و سہولت موجود ہو، اور میں تجھ سے مکمل صحت و تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں کہ جس میں ہمیشہ کی سلامتی بھی شامل ہو۔ خدایا، میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بادشاہوں کے ظلم کے مقابلے تیری سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں۔ میری نمازیں، میرے روزے، میری دعائیں، میری ٹوٹی پھوٹی تسبیحاں، ان کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمانا میرے خدا، اور آج کے دن اور اس سے اگلے وقت کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے بہتر بنا دینا کہ مجھے اپنے قبائل اور قوم میں عزت عطا فرمانا، خواب و بیداری ہر حال میں میری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، تو بہترین نگہبان ہے، تو بہترین کارساز ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، میں تیرے حضور آج کے دن اور اس سے اگلے جو دن ہیں اس میں شرک سے اور بری عادتوں سے پناہ چاہتا ہوں اور خلوص کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ قبول ہو جائے تیری بارگاہ الہی میں، ثواب کی امید پر تیری اطاعت پر قائم ہوں۔ بس تو بہترین مخلوق اور حق کے دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کی آل پاک پر، اور اپنی عزت کے صدقے مجھے وہ عزت عطا کر دے جس میں ظلم نہ ہو، اپنی اور نہ سونے والی آنکھ سے میری نگہبانی فرما۔ میرا خاتمہ یوں ہو کہ تجھی سے امید لگائے رکھوں اور میری زندگی کو بخشش پر تمام کر دے۔ بے شک تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج۔